اینکر پرسن شازیہ ذیشان صاحبہ نے بھی اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے۔ شازیہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ شازیہ صاحبہ کہیے گا کہ سپریم کورٹ کی جانب سے بڑا اہم فیصلہ سنایا گیا ہے، تاحیات نااہلی کا جو قانون ہے اسے کالعدم قرار دیا گیا ہے، کس نظر سے دیکھتی ہیں آپ اس فیصلے کو؟ بہت شکریہ۔ تاحیات نااہلی کا جو فیصلہ آیا ہے، ظاہر ہے اس سے نواز شریف صاحب کو، جہانگیر ترین صاحب کو ظاہر ہے فائدہ ہوگا۔ وہ اب اہل قرار دیے جائیں گے، اب الیکشن ایزیلی وہ لڑ سکتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو جب نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی تھی 2017 میں اور 5 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا، سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، اب سپریم کورٹ نے اس کو انڈو کیا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ ہمارا آئین کا آرٹیکل 62(1)(f) اس حوالے سے خاموش تھا۔ وہ تو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا جب نواز شریف صاحب کو تاحیات نااہل قرار دیا تھا۔ تو اب ظاہر ہے سپریم کورٹ کا بڑا بینچ بیٹھا، 7 رکنی بینچ بیٹھا، ایک جج نے اختلاف کیا، جسٹس ضیاء آفریدی صاحب نے۔ جب یہ ہیئرنگ چل رہی تھی اور جس سپیڈ سے ہیئرنگ چل رہی تھی اور جو ریمارکس آ رہے تھے کہ توبہ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، یہ اسلامی قوانین کے خلاف ہے، تو ظاہر ہے ریمارکس سے بھی بہت ساری چیزیں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک جو ججز کا ایک مائنڈ سیٹ پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ فیصلہ کس طرف جا رہا ہے، تو پتہ چلنا شروع ہو گیا تھا کہ یہ فیصلہ اسی نوعیت کا ہوگا، اسی نوعیت کا فیصلہ آئے گا۔ تو ظاہر ہے اب نواز شریف صاحب کو فائدہ ہوا ہے اور جہانگیر ترین صاحب کو فائدہ ہوا ہے، تو اچھی بات ہے، ایک کلیئرٹی ہو گئی ہے۔ تاحیات نااہلی کا جو ایک تلوار لٹکتی رہتی تھی سیاستدانوں پر، وہ ظاہر ہے یہ کنفیوژن جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، وچ از گڈ۔ جو آرٹیکل ایک ہمارا آئین کا آرٹیکل خاموش تھا، اب سپریم کورٹ نے کلیئرٹی کر دی ہے۔ لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کل کو کوئی اور بینچ بیٹھے، کل کو اگر کسی اور کی حکومت آ جاتی ہے، کل کو کوئی اور اٹھ کے اس فیصلے کو چیلنج کر دیتا ہے کہ تاحیات نااہلی کا فیصلہ تھا، پہلے نواز شریف صاحب کو اس قانون کے تحت سپریم کورٹ میں 2017 نے تاحیات نااہل کیا تھا، بعد میں اس کو سپریم کورٹ نے انڈو کیا، پھر بھی دوبارہ بھی کوئی جا سکتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کو ونس فار آل سیٹل کرنے کی ضرورت ہے۔ جو بھی پارٹی کی حکومت آئے، 2/3 تو کوئی لے نہیں سکتی، تمام جماعتیں مل کر اس پر بیٹھیں، فیصلہ کریں اور آئین میں اس میں ترمیم کر دیں۔ جہاں آئین خاموش ہے اس میں آئین میں ترمیم کر کے تو آئین میں واضح کر دیں، تاکہ بار بار سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، سیاستدان اپنے لیے آسانی پیدا کریں۔ شازیہ صاحبہ کیا سمجھتی ہیں آپ وقت کے حساب سے اس فیصلے سے ملکی سیاست پر کیا اثرات ہوں گے؟ ملکی سیاست پر ظاہر ہے اثرات تو ہمیں نظر آ ہی رہے ہیں، جس طرح کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، جس طرح ایک پارٹی کو سائیڈ لائن کیا گیا ہے، ایک پارٹی کے لیے جس طریقے سے راستے صاف کیے جا رہے تھے اور مزید اب اس کو اور کلیئر کر دیا گیا ہے، تو بالکل ہی تحریک انصاف کی سیاست پر جھاڑو ہی پھر گیا ہے۔ اس فیصلے کے بعد تو ظاہر ہے نون لیگ کا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ اور بڑھ جائے گا۔ ترین صاحب ظاہر ہے اب کھل کر کھیل سکیں گے، ظاہر ہے نون لیگ کا کانفیڈنس اس سے اور بڑھے گا، نواز شریف صاحب کا کانفیڈنس اس سے اور بڑھے گا۔ اب کوئی ان پر قانونی ظاہر ہے رکاوٹ نہیں ہے۔ ترین صاحب، جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ ظاہر اب کھل کر کھیلیں گے، الیکشن لڑیں گے، لیکن مشکلات جو تحریک انصاف کی تھی وہ وہیں رہیں گی۔ اس فیصلے کے سیاسی اثرات تو ظاہر ہے نون لیگ پر ہی ہوں گے، انہیں فائدہ ہو رہا ہے۔ تحریک انصاف کو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ تحریک انصاف تو پہلے ہی سائیڈ لائن ہوئی ہے، تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو سب کے ساتھ۔ شازیہ صاحبہ آپ نہیں سمجھتی کہ یہ جو آج ایک سپریم کورٹ کی جانب سے فائنل کیا گیا ہے تاحیات نااہلی کو، تو سب کو فائدہ ہوگا، تمام سیاستدانوں کو فائدہ نہیں ہوگا اس چیز کا؟ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ جی ہاں، سب کو ظاہر ہے اب آنے والے دنوں میں اب دیکھیں، اب جس کو اب سزا ہوگی سب کو یہی پتا ہوگا کہ 5 سال کی نااہلی ہے، فائدہ تو ظاہر ہے اس سے سب کو ہی ہوگا۔ جب آئین کے انہوں نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی تھی، تاحیات کو 5 سال کیا تھا، تحریک انصاف نے بڑا شور مچایا تھا۔ ہم تحریک انصاف والوں کو کہتے تھے کہ بھئی آپ کیوں شور مچا رہے ہیں، اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا، لیکن تحریک انصاف اس وقت ماننے کو تیار نہیں تھی۔ تو ظاہر ہے تحریک انصاف والوں کو بھی فائدہ ہوگا، سب سیاستدانوں کو فائدہ ہوگا، لیکن ونس اور فار آل یہ سارے معاملات سیٹل ہونے چاہیے تھے۔ اب سیاسی اثرات کی بات کر رہے تھے، اس سے نون لیگ کو ہی فائدہ ہوگا، ظاہر ہے سیاسی طور پر بھی ہر لحاظ سے۔ تحریک انصاف تو ایک سائڈ پر ہے، تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا، جو کچھ ہو رہا ہے، سب کو نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کس طرح کے ہونے جا رہے ہیں، ون سائیڈڈ الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ کھیل کے میدان میں اگر 2 کھلاڑیوں میں سے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کر دیا جائے اور ایک اکیلا کھیلتا رہے تو ایسے کھیل کا مزہ تو نہیں آتا، تماشائی بھی اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں ایسا الیکشن میں بھی ہونے والا ہے۔ شازیہ صاحبہ کتنا ضروری سمجھتی ہیں آپ کہ اب اس فیصلے کے بعد قانون کی اس شق میں جو ہے وہ ترمیم بہت ضروری ہے؟ میرے خیال میں ترمیم ہونی چاہیے۔ جو ہم تو شروع سے ہی کہتے تھے کہ کنفیوژن تھی، 62(1)(f) نااہلی کا تو آئین میں ذکر تھا، لیکن مدت کے حوالے سے آئین خاموش تھا، جس کی وجہ سے
جب بھی فیصلہ ہوا سپریم کورٹ نے ہی فیصلہ کیا، چاہے وہ تاحیات نااہلی کو لے کر سزائیں دی گئی ہوں سیاستدانوں کو یا آج کا فیصلہ، تو ہمیشہ ظاہر ہے سپریم کورٹ کا ہی دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے۔ اس لیے سیاستدانوں کو اپنے مسائل خود ہی حل کرنے چاہیے پارلیمنٹ میں، چاہے کوئی اپوزیشن میں ہو چاہے اقتدار میں ہو۔ آج 5 سال کے لیے کوئی ہے، کل 5 سال کے لیے کوئی ہوگا، تو ایسے فیصلے انہیں اپنے لیے خود کرنے چاہیے کہ ظاہر ہے سب کو فائدہ ہو۔ آج اگر نون لیگ کو اس کا فائدہ پہنچا ہے تو کل کو تحریک انصاف کو بھی اس کا ظاہرہ فائدہ ہوگا، ہو سکتا ہے۔ تو میرے خیال میں آئین میں ترمیم اس حوالے سے ہونی چاہیے کہ بار بار سپریم کورٹ کے دروازے نہ کھٹکھٹانے پڑے سیاستدان۔ شازیہ صاحبہ، اس چیز کے اندر ریمارکس یہ بھی آئے تھے چیف جسٹس صاحب کی جانب سے کہ کبھی موڈ ہو تو تاحیات نااہل کر دیں، جب موڈ نہیں ہے تو نااہلی ختم کر دیں۔ وہ فیصل وابڈا والے کیس کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ دیکھیں، موڈ تو پھر انہیں اپنے سابق جج صاحب جنہوں نے نواز شریف صاحب کو تاحیات نااہل قرار دیا تھا 2017 میں، ان سے بھی پوچھنا چاہیے۔ یہ موڈ کوئی سیاستدانوں نے تو نہیں دکھائے، یہ موڈ ہماری جوڈیشری دکھاتی ہے نا۔ جب بھی اس طرح کے فیصلے آتے ہیں ظاہر ہے جوڈیشری سے آتے ہیں فیصلے، تو موڈ کی جہاں تک چیف جسٹس صاحب نے بات کی تو یہ ججز صاحب کے موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا۔ جب کیس ججوں کے سامنے ہوتے ہیں، فیصلے بھی ججوں کے ہی ہوتے ہیں، موڈ بھی ججوں کے ہی ہوتے ہیں، ریمارکس بھی ججز کے ہی ہوتے ہیں، تو ججز کو پھر اب خود بھی بیٹھ کر سوچنا چاہیے۔ سابق ججز ہیں، ان سے پوچھنا چاہیے کہ اس وقت آپ کا کیا موڈ تھا، ہمارا آج یہ موڈ ہے، ہم اپنا اگر موڈ کے حساب سے ہی فیصلے دینا تو پھر میرٹ کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے، کیا کہہ سکتے ہیں۔ شازیہ صاحبہ، تاحیات نااہلی تو ختم ہو گئی، اور 5 سالہ نااہلی کی مدت کے قانون کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ کیونکہ بہت سے کیسز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، اس حوالے سے فیصلہ کیا جاتا ہے اور نااہلی کی جاتی ہے۔ آپ سمجھتی ہیں کہ سب کے لیے ہی 5 سال کی جو نااہلی ہے وہ ٹھیک ہے، وہ مناسب ہے؟ ایک بات سے تو میں ایگری کرتی ہوں چیف جسٹس صاحب کے جو ریمارکس تھے کہ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، کہ تمہارے اسلامی قوانین کے بھی ظاہر ہے وہ اگینسٹ ہے، اس کے خلاف ہے۔ جب انسان کوئی غلطی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اب جھوٹ بولنے کی سزا اب اس کو ساری زندگی تو نہیں دے سکتے، میں اس بات سے 100% اگری کرتی ہوں۔ بالکل، اگر کسی نے اپنے اثاثوں میں کچھ چھپایا ہے، گوشواروں میں کچھ چھپایا ہے، تو اس کو چھپانے کی سزا آپ ساری زندگی کے لیے اس کو نہیں دے سکتے ہیں۔ 5 سال کی سزا میرے خیال میں، مجھے تو یہ زبردست فیصلہ لگا ہے۔ تاحیات نااہلی، کسی کو اتنی بڑی سزا جھوٹ بولنے پر آپ نہیں دے سکتے کہ کسی نے اپنے اثاثے چھپائے ہیں، گوشواروں میں ظاہر نہیں کیا ہے۔ تو یہی بات شازیہ صاحبہ، یہی بات آپ سے میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جس طرح سے ہمارے قانون میں دیکھا جائے تو ہر جرم کی سزا جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے، تو جو بھی اگر اس قسم کے کوئی معاملات سامنے آتے ہیں، جرم کی نوعیت ڈیفرنٹ ہوتی ہے، تو نااہلی کیا ان کے لیے بھی 5 سال ہی ہوگی یا جھوٹ بولنے والے کے لیے بھی 5 سال ہی ہوگی؟ آپ سمجھتی ہیں اس میں تھوڑی سی اس میں بھی ترمیم کی ضرورت ہے؟ ویری کرتا ہے نا کہ کسی نے کیا کیا ہے۔ ہمارے ہاں زیادہ تر سیاستدان اسی چیز پر تو نااہل ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں، ترین صاحب کا بھی یہی مسئلہ تھا، انہوں نے بھی اپنے آف شور کمپنی کچھ چھپایا جس کی وجہ سے وہ بھی ان کو کہا گیا یہ صادق اور امین نہیں رہے، انہوں نے جھوٹ بولا۔ ہمارے سیاستدانوں کی نااہلی آپ دیکھیں نا، سیاستدانوں کی نااہلی کی اگر ہم بات کریں تو ان کی زیادہ نااہلی کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ جو اپنے ریٹرنز فائل کرتے ہیں، ان میں جب الیکشن لڑتے ہوئے اپنے پیپرز فائل کرتے ہیں، کاغذات نامزدگی جب فائل کرتے ہیں تو سب کچھ بتانا ضروری ہوتا ہے۔ کسی کی کوئی اس طرح نااہل ہو جاتا ہے، کسی نے 2 شادیاں کی ہوئی ہیں، وہ ایک چھپا دیتا ہے، کل کو اٹھ کے آ جاتا ہے تو اس نے جھوٹ بولا، اچھا اس کی تو اتنی پراپرٹی ہے، اس نے اتنی ظاہر نہیں کی، اچھا اس نے جھوٹ بولا، اس کی امریکہ کی نیشنلٹی تھی، اس نے تو بتایا ہے نہیں، اس کو فارغ کر دو۔ تو میرے خیال میں اگر اس نوعیت کے جھوٹ ہیں تو اس نوعیت کے جھوٹ پر تاحیات نااہلی، یہ سراسر سیاستدانوں کے ساتھ یہ زیادتی ہے۔ اور اگر جرائم کوئی کرتا ہے ظاہر ہے وہ تو پھر بعد میں قانون اس کو اس لحاظ سے دیکھتا ہے، لیکن جو الیکشن کمیشن یا جو الیکشن لڑنے کے حوالے سے ہمارے قوانین ہیں اس کے حوالے سے سزا میرے خیال میں یہ بالکل ٹھیک ہے۔ تاحیات نااہلی یہ زیادتی ہے سیاستدانوں کے ساتھ۔